السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله، سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلباء، رمضان مبارک اور اس کے ایام، لمحات اور اس کے اعمال اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور انعام بھی ایسا کہ دنیا کی کوئی مخلوق یا دنیا کی کوئی ہستی ایسا انعام کسی انسان کو نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے مومنین اور مسلمان بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ رمضان مبارک اعمال صالحات کو بڑھانے اور اعمال سیئات کو گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی برائی کو مٹانے اور اچھائی کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کو تزکیہ نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ نفس پر محنت اور اس کو کنٹرول کرنا۔ آدمی جب روزے سے رہتا ہے تو اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے جو غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کا بھی روزہ ہے غلط بات نہ سنے، غرض جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے، ایک تربیت ہے اور ایک کورس ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اس کورس کا اثر ہمیں سال بھر تک محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاں روزے کے 2 عشرے، رمضان کے 2 عشرے مکمل ہوئے اور 20واں عشرہ شروع ہوا تو لوگوں کے اوقات بازار کی زینت بن جاتے ہیں اور خرید و فروخت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد اچھے کپڑے بنانا اور اچھا کھانا ہی ہے۔ عید الفطر کے دن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک صاحب ملنے کے لیے گئے، دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگا کر نوش فرما رہے ہیں۔ پوچھا کہ عید کے دن بھی آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ آج تو شیر مال کھانے کا دن ہے، اچھے کھانوں کا دن ہے۔ تو فرمایا ہاں، عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے، مجھے تو پتا نہیں کہ میرے اعمال کے کیا ہوا۔ میری عید تو اس دن ہوگی جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور میرے اعمال پیش ہوں گے، اور ان میں دیکھوں گا کہ اللہ نے ان پر انعام و اکرام فرمایا ہے۔ یہ حضرات اکابر تھے، ان کی عید اس طرح ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے روزے اور نماز اس روحانی قوت اور روحانی امتزاج اور روحانی پیکر سے خالی ہے۔ گویا ایک رمضان ایک رسم بن کر رہ گیا، اور رمضان مبارک کے بعد مساجد نمازیوں کے لیے نہ صرف درستی ہیں بلکہ دور دور تک ہر مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم نظر آتی ہے، کیونکہ وہ جو رمضان میں جذبہ ہے عبادت کا، وہ جذبہ آج رمضان کے بعد نظر نہیں آتا۔ حالانکہ رمضان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ
جذبہ اگلے 11 مہینے تک قائم رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں جن کی تکمیل کی جانی چاہیے اور جن کو عمل میں لانا چاہیے۔ مثلا رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں جن کو شش روزے کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے بعد 6 روزے رکھتا ہے نفل روزے، تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے سال بھر تک روزے رکھے اور صرف 6 روزے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے فوراً بعد تواتر کے ساتھ 6 روزے رکھتا ہے گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے، یعنی ساری عمر کے روزے رکھنے کا ثواب رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ اور یہ 6 روزے ان 36 روزوں کے ساتھ جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا مختصر، اتنی چھوٹی سی عبادت اور اس کا اتنا بڑا ثواب کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا ساری عمر روزے رکھے، ساری عمر روزے رکھے، اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ششعید کے روزے رکھتا ہے اگرچہ وہ تواتر کے ساتھ نہ ہو، یعنی ایک روزہ آج رکھ لیا، ایک 2 دن کے بعد رکھ لیا، پھر ایک اور 2 دن کے بعد رکھ لیا، شوال کے مہینے میں پورے 6 روزے مکمل کر لیے تو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کنٹینیو رکھنے کا ثواب۔ اور یہ 6 روزے جو ہیں صحابہ کرام متواتر رکھتے تھے۔ دراصل یہ 6 روزے رمضان مبارک کا شکرانہ ہے۔ بھائی ہم لوگ جو ہیں شادیوں میں تو شکرانہ کرتے ہیں لیکن رمضان کا شکرانہ ہم ادا نہیں کرتے۔ شادیوں میں شکرانہ، ہلدی اور نہیں معلوم کیا کیا رسمیں رہتی ہیں، وہ سب ادا کرنا ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن رمضان کا جب مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کا شکرانہ یاد نہیں رہتا۔ دراصل روزہ ہے کیا چیز؟ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، نقاہت آ رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، وہ چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ہر دم اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھے ہوئے اپنے آپ کو اسے روک لیا ہے ہر چیز سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اسی ایمانی حلاوت اور قوت کی وجہ سے آدمی روزے کی تکلیف کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، اس کو کبھی بھی تھوڑی بھی اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ عام دنوں میں اگر گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو جائے تو اکثر لوگ اپنے گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں کہ ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا، لیکن رمضان میں ہر آدمی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ واقعے میں اور روزے میں فرق ہے۔ واقعہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے نفس کے لیے یا اپنے علاج کے لیے یا مجبوری کے درجے میں فاقہ کیا جائے، اور روزہ رکھنے کا مقصد ہے اپنے جسم کو اور اپنی روح کو پاک کرنا۔ میرے بزرگوں، جب تک ہم اس چیز کو اپنے بچوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھائیں گے کہ روزہ ہے کیا چیز، اس وقت تک جو ہے اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ عید کا چاند نظر آیا اور ہم بے مہار ہو گئے اور اتنا ڈٹ کر کھایا کہ یہاں تک کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر معلوم ہوا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بد آدمی ہو گئی، قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئی، تو روزے کا کھولنے کا اور عید کا مقصد بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن بھی کھانا نوش فرماتے، لیکن وہی جیسا کہ آپ ایام میں، لیکن ان سے کچھ بہتر۔ آج ہمارا کھانے کا نظام بالکل بدل گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سالن کو
میں آپ کو بتاؤں طب نبوی کے اعتبار سے جو سالن بنا ہے رات میں یا دوپہر میں، اب اس کو دوبارہ گرم کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، بغیر گرم کیے کھانا یہ سنت ہے۔ اور آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جس سالن کو اور کھانے کو دوبارہ گرم کیا جاتا ہے اس کے وٹامنس کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے مزاجوں میں تن آسانی پیدا ہو گئی، لیکن آج ہمارے اپنے معدے، ہمارے اپنے مزاج ایسے ہو گئے کہ اگر باسی روٹی بیوی نے پیش کر دی تو گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے۔ حالانکہ باسی روٹی کا کھانا میرے اور آپ کے آقا کی بہترین سنت ہے اور ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جہاں تک مسئلہ ہے دودھ کا، آج تو دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دودھ نہیں رہا بلکہ ایک سفید پانی ہو کر رہ گیا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی شیشی آتی ہے 50 گرام کی کیمیکل کی، اور اس کو 200 لیٹر پانی میں ڈالو اور 200 لیٹر دودھ تیار۔ اس میں دودھ کی خوشبو بھی ہے، دودھ کا ذائقہ بھی ہے، حالانکہ وہ دودھ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے مزاج کے مطابق جو کھانے ہوا کرتے تھے ان کھانوں کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا یا ان کو ہم بھول گئے۔ میں نے یا آپ نے، جو حضرات ہم میں سے گئے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں رمضان کے موقع پر، وہاں اذان ہو جاتی ہے اور 30 منٹ 35 منٹ دیے جاتے ہیں افطار کرنے کے۔ اذان کے بعد 35 منٹ کے بعد امام حرم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے ہیں روٹیوں کے، ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو بڑے بڑے عرب شیخ ان کو بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت سے جمع کرتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب تھے پاکستانی، ان سے پوچھا کہ یہ روٹیوں کے ٹکڑے شیخ لے جا رہے ہیں، اس سے کیا کریں گے؟ کہا کہ شیوخ کے گھر کی عورتیں ان ٹکڑوں کو کھائے گی، اس لیے کہ یہ مسجد نبوی سے بچ کر جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر مہمان کوئی سالن بچا دے یا کھانا بچا دے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کئی سال پہلے ایک عرب کے یہاں مہمانی کا شرف حاصل ہوا، جب ہم کھانا کھا چکے تو کوئی بڑی شیٹ تھی، اس سے بھی زیادہ بڑی تھی، اس میں جو کھانا بچا انہوں نے سارا کھانا ایسا سمیٹا اور کھانا سمیٹ کے اس کو ایسا پورا کر دیا۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اب اس کھانے کا کیا کریں گے یہ لوگ؟ کہا کہ اب ان کی عورتیں کھائیں گے۔ میں نے کہا عورتیں مہمانوں کا بچا ہوا؟ کہا کہ مہمانوں کا بچا ہوا کھانا یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے یہاں کبھی کھن نہیں ہے، اس سے جو ہے کبھی اس کو اپنا ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے مزاج بگڑ گئے، دسترخوان پر اگر 10 آدمی ہیں تو 10 ہی گلاس رکھے جائیں گے، 10 ہی پلیٹ رکھی جائے گی، اور 10 ہی طرح کے جو ہے وہ سالن کے لیے الگ الگ چمچ اپنے اس میں ڈال کر پلیٹ میں ڈال کر کھائیں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج اور آپ کی سنت سے جب ہم ہٹ گئے تو یہ بیماریاں جو آج ہمیں پیدا ہو رہی ہیں، قسم کی یہ ساری بیماریاں اسی کی نحوست ہے۔ میرے آقا نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان کیا جھوٹا پانی، جھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے، لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، مسلمان کا بچا ہوا پانی پینا بھی باعث شفا ہے، یعنی بچا ہوا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ بچا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اس میں شفا ہے، بچا ہوا دودھ پی رہے ہیں اس میں شفا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کئی دن سے بھوکے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور باہر جا کر روڈ میں سڑک پر پڑ گئے کہ بھوک لگ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں یہ سمجھ کر یہ بیمار ہے اور تو اوپر پیر رکھ کر جو ہے جا رہے ہیں۔ تو مرغی کا جو علاج ہوتا تھا اس زمانے میں اس کیا یہ ہوتا تھا کہ آدمی کے اوپر پیر رکھ کر چلتے تو علاج صحیح ہو جاتا تھا۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلال حبشی کو مرغی ہو گئی ہے لہذا پیر رکھ کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بھوک نے بلال کر دیا، فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اب آئے، گھر میں معلوم کرایا کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک پیالہ دودھ کہیں سے ہدیہ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے، جاؤ سب کو بلا کر لے آؤ۔ اصحاب صفہ جتنے ہیں، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم سیکھنے کے لیے صحابہ جمع رہتے تھے، سب کو بلا لاؤ۔ 300 سے زیادہ اوپر ان کی تعداد، اور بلال حبشی یہ سوچ رہے ہیں کہ آقا نے تو فرما دیا کہ بلال سب کو بلا کر لے آؤ، اور دودھ ایک پیالہ ہے، یہ تو میں ہی پی کر ختم کر دوں گا، میرا ہی اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کو پلائیں گے تو مجھے ملے گا کیا؟ لیکن آقا کا حکم تھا، اس لیے چلے سب کو بلایا، سب جمع ہو گئے۔ اب برابر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے انہوں نے پیا، جب خون سے ہو کر پی لیا تو پھر دوسروں نے پیا، وہی پیالہ منہ سے لگا ہوا ہے، اس کو بدل بدل کر نہیں، وہی پیالہ منہ سے لگا ہوا ہے، اور بدل کر ہر آدمی لائن سے اس کو پیتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 300 سے زیادہ صحابہ نے اس پیالے میں سے دودھ پی لیا، اور آخر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ بلال پیو، تو آپ نے پیا، پھر فرمایا کہ اور پیو، پھر اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، تو پھر اور پیا، فرمایا اور پیو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اب بالکل میرے پیٹ میں گنجائش نہیں رہی، میں اب نہیں پی سکتا۔ تو صدیق اکبر جو سب سے زیادہ افضل ترین صحابی، انہوں نے پیا، اور تمام اونچے نیچے درجے کے تمام صحابہ نے پیا، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی نے پیا، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا نے اس کو منہ لگایا اور پیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے آقا پیتے، اور آقا کے بعد جو ہے پھر سب لوگ پیتے، لیکن نہیں، یہاں دکھایا ہے میرے اور آپ کے آقا نے، دودھ ہو یا پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ آگے اور پیچھے، بڑے اور چھوٹے کا سوال نہیں، یہ کبھی بھی کوئی بھی آدمی پی سکتا ہے، کسی کا کوئی بھی جھوٹا پی سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سے زائد لوگوں کا بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ سرکار سے بڑا تو کوئی پاکیزہ آدمی ہو نہیں سکتا، سرکار سے زیادہ نفیس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، سرکار سے زیادہ نظافت کسی میں نہیں ہو سکتی، لیکن سرکار لوگوں کا بچا ہوا پی رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں، ہم نہیں حضور پیتے ہوں گے لیکن ہمیں ہم نہیں۔ بھائیو، سنت پر غور کرو، چھوٹی سی بات چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ دوسرے آدمی کا، دوسرے مومن کا جھوٹا کھانا اور پینا، اور اس سنت سے ہم کرائیت کر رہے ہیں، تو پھر کھانے کی برکتیں کہاں نصیب ہوں گی؟ بہرحال بات اصل ہو رہی تھی روزے پر، کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیں اور اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ ہمارا چلنا پھرنا، کھانا اور پینا، سونا جاگنا، ہماری گفتگو، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، سب کی سب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے، اور ہم 11 مہینے ہم اسی ماحول میں گزارے جس مہینے میں، جس ماحول میں ہم نے رمضان گزارا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نفس اتنے موٹے ہو گئے اور ہمارے روح میں اتنی کثافت آ گئی کہ اب رمضان جاتے ہی ہم بے بہار ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ آپ کے بعد شیخین کا یہ طریقہ رہا، اور نہ ائمہ حضرات کا یہ طریقہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد اور مساجدیں بھر جاتی، اور زیادہ جو ہے نمازوں کا اہتمام ہوتا، بجائے اس کے کہ مساجد جو ہے نوحہ خواہ ہو جاتی ہیں، اور مساجد کی جو زینت ہے جس کو مصلیات کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، وہ اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس وقت جو ہے چھٹی پر گئے ہوئے ہیں نماز۔ بھئی نماز کی چھٹی ہے نہیں،
ظاہر بات ہے کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، جس کو سبق یاد ہوا اور اس کو چھٹی نہ ملی۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کے عشق کا معاملہ ہے، نماز تو عشق ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے تعلق سے جو ہے بہت زیادہ سختی بہت زیادہ سختی فرماتے تھے۔ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، حضرت مولانا حسن مدنی صاحب فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے بہت سارے اسمار ہوئے۔ جہاں بھی یہ وقت ہوا ظہر کا، حضرت فرماتے میں گاڑی روک لو، پہلے نماز بعد میں چلے۔ میرے شیخ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی حال، سفر میں چل رہے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت 4:30 بج گئے، 5 بج گئے، کہا کہ حضرت اذان تو ہوئی نہیں، کبھی اذان تو جنگل میں ہے، جب اذان کی آواز آئے گی لیکن وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھو پھر آگے چلے گی۔ یعنی یہ کہ نماز کا اتنا اہتمام۔ اور ایک بات میں خاص طور سے آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیمار ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے کہ آئیے حضرت نماز پڑھیے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں نماز تو ضروری ہے، اور نماز ہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک ملنے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ ہے، وہ واحد راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو فرماتے، صبح کی نماز اسی وضو سے پڑھتے، 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا، 40 سال ہمارے اکابر کے معمول۔ اور ہمارے یہاں نماز سے پہلے جو وضو بنایا جاتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وضو صرف نماز کے لیے ہے، حالانکہ ہر مومن، ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے ہر وقت۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، وضو کی حالت میں اگر اچانک انتقال ہو جائے، موت آ جائے، تو آدمی کو، مومن کو، مسلمان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، باوضو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کے یہاں مہمان ہوئے، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا دیکھو بہت بڑا شیخ آ رہا ہے اور میرا شاگرد ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا علم دیا ہے، لہذا ان کی خوب ایماندار، خوب ان کی تواضع، اور ان کو ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنایا جائے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے گھر پہنچ گئے، بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھانے لگے تو دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، اس سے بھی کھا رہے ہیں، اس سے بھی کھا رہے ہیں، اس سے بھی کھا رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا کہ بیٹی نے کہا ابا جی تو بڑی تعریف کر رہے تھے، میرا شاگرد اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا بڑا شیخ ہے، اتنا بڑا امام ہے، اور اس کو کھانے کی بھی تمیز نہیں۔ اور اس کے بعد جب کھانا کھا چکے تو مصلی دیا اور ایک لوٹا پانی کا دیا کہ رات میں آپ کو وضو بنانا ہو تو آپ وضو بنائیں اور یہ مصلی ہے، نماز پڑھیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہر آدمی تہجد پڑھتا تھا، 100% لوگ تہجد پڑھتے تھے۔ آج 100 میں 2 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے تہجد کی، اور اس زمانے میں 100 میں سے 100 آدمی نماز پڑھتے تہجد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے، تہجد کی نماز پڑھنے والا بنا۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا وہ لوٹا بھی ایسی رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا، اور صاحب مصلی بھی لپٹا ہوا رکھا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ لو کھانا تو ایسا کھایا دونوں ہاتھوں سے جیسا بھوکا آدمی ہو 10 دن کا، اور اب جو ہے نہ نماز پڑھی نہ وضو بنایا۔ عجیب۔ کہا امام صاحب سے کہ حضرت آپ کے شاگرد تو بہت بیکار آدمی ہے، آپ کہہ رہے تھے بڑے امام ہیں، بڑے امام ہیں۔ تو حضرت کو بھی بڑی مایوسی ہوئی۔ حضرت نے کہہ ہی دیا، فرمایا شافعی میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا تھا، یہ تمہاری عادتیں کب سے خراب ہو گئی؟ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ رات کھانا تم نے اس طرح کھایا دونوں ہاتھوں سے کہ جیسے کئی دن کے بھوکے ہو۔ تو کہا حضرت گستاخی معاف ہو، آپ کا کھانا اتنا حلال تھا، اتنا حلال تھا، اور اتنی نورانی
میں جلدی جلدی کھا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نورانیت کہیں اور چلی جائے، اس کی برکت کہیں اور چلی جائے، اس لیے میں نے جلدی جلدی اس کو کھایا، میں خوب کھایا۔ تو حضرت نے فرمایا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے کھانا اس لیے جلدی جلدی کھایا تاکہ اس کی نورانیت آپ کو زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ لیکن یہ وضو بنانے کے لیے جو لوٹا پانی دیا گیا تھا اور مصلی دیا گیا تھا نماز کے لیے، یہ تو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تم نے نہ وضو بنایا نہ نماز پڑھی اور ساری رات تم سوتے رہے۔ کہا حضرت گستاخی معاف، جو آپ کے یہاں کھانا کھایا تھا اس کی برکت ایسی ہوئی کہ ساری رات میرا وضو نہیں ٹوٹا اور مجھے نیند نہیں آئی، اور میں نے تکیے سے لگا کر ایسے 17 مسائل حل کیے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 مسائل حل کیے کہ جو میری سمجھ میں کبھی نہیں آ رہے تھے، ان مسائل کو میں نے ایک رات میں حل کر دیا، دین کے مسائل۔ اور جب میں مسائل کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا تو نماز پڑھنے کی نوبت کہاں آئی؟ تو حضرت کو تسلی ہوئی کہ ہاں بھائی۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے چھوٹے بڑے سب لوگ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور آج یہ وقت ہے امت پر کہ آج امت کا 90% حصہ، یعنی 100 میں سے 92% لوگ باہر ہیں اور صرف 1% لوگ مسجد کے اندر ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک کہ یہ 92% والا حصہ مسجد میں نہیں آئے گا، نمازی نہیں بنے گا، ہمارے گھروں کی عورتیں نمازی نہیں بنے گی، 8 سال کے بعد کوئی بھی بچی ہو یا بچہ ہو، 10 سال کے بعد کوئی بھی بچی ہو یا بچہ ہو، اس کی نماز اگر چھوٹتی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے گھر والے ہیں، اس کے گھر والے ذمہ دار ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو اور اس کو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کا اگر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو سزا دو، اس کو مارو اور اس کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ اور کہاں؟ کہیں نہیں۔ میں بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں عمل نہیں۔ ماں خود آ جاتی ہے، نہیں جی بچہ کام کر کے آتا ہے، یا بچہ جو ہے اتنا پڑھتا ہے، رات ہوم ورک کرتے کرتے 2 بج گئے، اب بچہ صبح کی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ جی ہم لوگ ہی نماز کے لیے بہانا، ہم لوگ ہی نماز کو ضائع کرنے کے لیے جو ہے بہانا تراشتے ہیں۔ پھر بھائیوں اس سے کام نہیں چلے گا۔ 100% نمازی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود، ہماری عورتیں اور ہم سب مل کر اس طرح سے نماز پڑھیں کہ ہماری نماز سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل میں ہو، یا ہم بیماری میں ہو، یا شادی میں ہو، نکاح اور بیاہ میں ہو، کہیں بھی جو ہے ہماری نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ 10 سال پہلے میں اور میری اہلیہ ہم ایک جگہ پر شادی میں گئے، تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ شادی والے گھر میں نماز کا اہتمام ہو۔ میری اہلیہ نے بتایا کہ جیسے ہی آزان کی آواز آئی مسجد سے، سب گھر والے وضو بنانے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ کہ وضو بنا رہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب گھر والے وضو بنا رہے ہیں تو سارے کے سارے مہمان سب وضو بنانے لگے، اور گھر میں کوئی عورت ایسی باقی نہیں رہی جس نے نماز نہ پڑھی ہو، ہر عورت نے نماز پڑھی۔ تو جب ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ ہم نمازی ہوں گے تو ہمارے یہاں آنے والا مہمان بھی نماز پڑھے گا، ہمارے یہاں آنے والا مہمان چاہے کتنا ہی بڑا بھی نمازی ہو، وہ بھی نمازی بن جائے گا، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن ہم مہمان کو کھلاتے تو اچھا ہے، عزت بہت کرتے ہیں، تواضع بہت کرتے ہیں، لیکن نماز خود بھی چھوڑتے ہیں اور اس کی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں کی اسلامیت ہے، کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اسی لیے تو آتا ہے کہ پریکٹس کر لو پورے رمضان کی، روزوں کی پریکٹس، رمضان روزوں کی نمازوں کی پریکٹس، قرآن شریف کو تلاوت کرنے کی پریکٹس، یہ ساری کی ساری جو ہے مشق ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تلاوت کرنا ہے، اب جو ہے اب کھانا کھانا ہے، اب جو ہے اس کے بعد تہجد پڑھنا ہے۔ یہ سارا کا سارا سال بھر ہمارا ایک تواتر کے ساتھ یہ ہمارا روٹین ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے کچھ سبق حاصل کیا، رمضان سے
ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، رمضان آیا اور چلا گیا، ہمارے سروں سے گزر گیا، رحمتیں آئی اور گزر گئی، اور انوارات آئے اور وہ بھی گزر گئے، ہمارے دل جو ہے اس سے خالی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی حدیث ایک صرف سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں، لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے، اس لیے کہ بات جو ہے کہنے والا بھی اور سننے والا بھی جو ہے ان کی زبان اور ان کی بات حلق تک ہوگی، قلب تک نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور رمضان مبارک کی خیر و برکات جو اللہ نے رمضان میں نازل فرمائی تھی ان خیر و برکات کا ثمرہ اللہ تعالیٰ ہمیں 11 مہینے تک یعنی آنے والے رمضان تک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔